بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نکہت حسن بنت سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں 100 سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامک اور ورچوئل لائبریری میں، جن میں نقوش عصمت، امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک، طب الصادق، اس کے علاوہ مختلف کتب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر، جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پر کتاب قصص القرآن کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 63 جو کہ لاسٹ پارٹ ہے، اور پیج 492 سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے باغ فدق کو پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا لاسٹ اس میں پارٹ میں، اور آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حاکم نیشا پوری نے بھی اپنی تاریخ میں اس حقیقت کو تحریر کیا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی نہج البلاغہ کی شرح میں داستان فدق تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور اسی طرح بہت سے دیگر مورخین نے بھی، لیکن وہ افراد جو اس اقتصادی قوت کو حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے قبضے میں رہنے دینا اپنی سیاسی قوت کے لیے مضر سمجھتے تھے، انہوں نے مصمم ارادہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے یاور و انصار کو ہر لحاظ سے کمزور اور گوشہ نشین کر دیں۔ حدیث مجہول یعنی کہ نہن معاشر الانبیاء ولا نورس، یہ بریکٹ میں تھا، اس کے بہانے، حدیث مجہول کے بہانے انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور باوجود یہ کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ قانونی طور پر اس پر متصرف تھیں، اور کوئی شخص ذوالید یعنی کہ جس کے قبضے میں مال ہو اس سے گواہ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے گواہ طلب کیے گئے۔ بی بی نے گواہ پیش کیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں فدق عطا فرمایا ہے، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور بعد میں آنے والے خلفاء میں سے جو کوئی بھی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا تو وہ فدق انہیں لوٹا دیتا، لیکن زیادہ دیر نہ گزرتی تھی کہ دوسرا خلیفہ اسے چھین لیتا اور دوبارہ اس پر قبضہ کر لیتا۔ خلفائے بنی امیہ اور خلفائے بنی عباس بارہا یہ اقدام کرتے رہے۔ پیج 493۔ واقع فدق اور اس سے تعلق رکھنے والے مختلف النوع حوادث جو کہ صدر اسلام میں اور بعد کے ادوار میں پیش آئے زیادہ دردناک اور غم انگیز ہیں، وہ تاریخ اسلام کا ایک عبرت انگیز حصہ بھی ہیں، جو محققانہ طور پر مستقل مطالعے کا متقاضی ہے تاکہ تاریخ اسلام کے مختلف حوادث نگاہوں کے سامنے آ سکیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اہل سنت کے نامور محدث مسلم بن حجاج نیشاپوری نے اپنی مشہور کتاب صحیح مسلم میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا خلیفہ اول سے فدق کے مطالبے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جناب عائشہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جب خلیفہ اول نے فدق نہیں دیا تو بیوی ان سے ناراض ہو گئی اور آخری عمر ان سے کوئی گفتگو نہیں کی، اور یہ صحیح مسلم کتاب جہاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1380 اور حدیث نمبر 52 میں ہمیں ملے گا۔ اگلی پھر ہیڈنگ ہے نحنو معاشر الانبیاء لا نورس۔ اہل سنت کے مختلف کتابوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ایک حدیث موجود ہے جو اس طرح کے مضمون پر مشتمل ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ اپنی میراث نہیں چھوڑتے، جو ہم سے رہ جائے اسے راہ خدا میں صدقے کے طور پر خرچ کر دیا جائے، اور بعض کتابوں میں لا نورس کا جملہ نہیں ہے بلکہ ما ترکناہ صدقت کی صورت میں نقل کیا گیا ہے۔ اس روایت کی سند عام طور پر ابو بکر رضی اللہ تک جا کر ختم ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی زماں میں امور اپنے قبضے میں لے لی تھی، اور جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یا پیغمبر اکرم کی بعض بیویوں نے ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اس حدیث کا سہارا لے کر انہیں میراث سے محروم کر دیا۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح جلد نمبر 3 کتاب الجہاد والسیر صفحہ نمبر 1379 میں
بخاری نے جز ہشتم کتاب الفرائض کے صفحہ نمبر 185 پر، اور اسی طرح بعض دیگر افراد نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مذکورہ کتابوں میں سے بخاری میں بی بی عائشہ رضی اللہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ کے پاس آئے اور ان سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ اس وقت انہوں نے اپنی فدق کی اراضی اور خیبر سے ملنے والی میراث کا مطالبہ کیا، تو ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہم میراث میں کوئی چیز نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہم سے رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو ناراض ہو کر وہاں سے واپس آ گئیں اور مرتے دم تک ان سے بات نہیں کی۔ البتہ یہ حدیث مختلف لحاظ سے تجزیہ و تحلیل کے قابل ہے، لیکن اس تفسیر میں ہم چند ایک نکات بیان کریں گے۔ نمبر 1، یہ حدیث قرآنی متن کے مخالف ہے اور اس اصول اور کلیہ قاعدے کی روح سے ناقابل اعتبار ہے کہ جو بھی حدیث کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی حدیث کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر معصومین علیہ السلام کا قول سمجھ کر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پیج 494۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ ہم قرآنی آیات میں پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناب داؤد کے وارث بنے، اور آیت کا ظاہر مطلق ہے کہ جس میں اموال بھی شامل ہیں۔ جناب یحییٰ علیہ السلام اور زکریا کے بارے میں ہے کہ خدا انورٹڈ کاما میں سورہ مریم کی آیت نمبر 6 ہے کہ خدا بندہ مجھے ایسا فرزند عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے حضرت زکریا کے بارے میں تو بہت سے مفسرین نے مالی وراثت پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں وراثت کی آیات کا ظاہر بھی عمومی ہے کہ جو بلا استثناء سب کے لیے ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے مشہور عالم علامہ قرطبی قافر طیب چھوٹیے نے مجبور ہو کر اس حدیث کو غالب اور اکثر فعل کی حیثیت سے قبول کیا ہے، نہ کہ عمومی کلیے کے طور پر، اور اس کے لیے یہ مثال دی ہے کہ عرب ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہم عرب لوگ جملہ یہ ہے کہ ہم عرب لوگ دوسرے تمام افراد سے بڑھ کر مہمان نواز ہیں، حالانکہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے حالانکہ یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات اس حدیث کی اہمیت کی نفی کر رہی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے عذر قبول کر لیے تو پھر دوسرے کے لیے بھی یہ قطعی نہیں رہ جاتی۔ آئیے دوسرا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مدرجہ بالا روایات ان کے خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہو کہ ابو بکر رضی اللہ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق واپس لوٹانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، لیکن دوسرے لوگ اس میں حائل ہو گئے۔ چنانچہ سیرت حلبی میں ہے کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت رسول ابو بکر رضی اللہ کے پاس اس وقت آئیں کہ جب وہ ممبر پر تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر، کیا یہ چیز قرآن میں ہے کہ تمہاری بیٹی تمہاری وارث بنے لیکن میں اپنے باپ کی میراث نہ لوں؟ تو یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ممبر سے نیچے اترے اور فدق کی واپسی کا پروانہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لکھ دیا۔ اسی اثنا میں عمر آ گئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے تاکہ فاطمہ کو ان کے باپ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ان کے باپ سے ملنے والی وراثت واپس لوٹا دوں۔ عمر رضی اللہ نے کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر دشمنوں کے ساتھ جنگی اخراجات کہاں سے پورے کریں گے، جبکہ عربوں نے آپ کے خلاف قیام کیا ہوا ہے، اور یہ کہا اور تحریر لے کر اسے پارا پارا کر دیا۔ اور یہ سیرت حلبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361 میں اس بارے میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صریحی طور پر ممانعت کی ہو اور ابو بکر رضی اللہ اس کی مخالفت کی جرت کریں، اور پھر عمر رضی اللہ نے جنگی اخراجات کا تو سہارا لیا لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش نہیں کی۔ مندرجہ بالا روایات پر اگر اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر پیغمبر اسلام کی طرف سے ممانعت کا سوال نہیں تھا بلکہ سیاسی مسائل آڑے تھے، اور ایسے موقع پر معتزلی عالم ابن ابی الحدید کی گفتگو یاد آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علی بن فاروقی سے پوچھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے دعوے میں سچی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر میں نے پوچھا تو ابو بکر رضی اللہ انہیں سچا اور برحق بھی سمجھتے تھے، تو اس موقع پر میرے استاد نے معانی خیز تبسم کے ساتھ نہایت ہی لطیف اور پیارا جواب دیا،
حالانکہ ان کی مذاق کی عادت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ آج انہیں صرف ان کے دعوے کی بنا پر ہی فدق دے دیتے تو پھر نہ تو ان کے لیے کسی عذر کی گنجائش باقی رہتی اور نہ ہی ان سے موافقت کا امکان. اور یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 284 میں ہمیں ملے گا. ہم آگے پیج 495 پہ لکھا ہے تیسرا پوائنٹ. اب ہم پڑھ لیں, 2 پڑھ لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جسے شیعہ اور سنی سب نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. حدیث یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. نیز یہ قول بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ انورٹڈ کاما کہ انبیاء اپنی میراث میں نہ تو دینار چھوڑتے ہیں اور نہ ہی درہم انورٹڈ کاما کلوز. ان دونوں حدیثوں کو ملا کر پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بات باور کرائیں کہ انبیاء کے لیے سرمایہ افتخار ان کا علم ہے اور اہم ترین چیز جو وہ یادگار کے طور پر چھوڑے جاتے ہیں ان کا ہدایت و رہنمائی کا پروگرام ہے. اور جو لوگ علم و دانش سے زیادہ بہرہ بند ہوں گے وہی انبیاء کی اصلی وارث ہوں گے, بجائے اس کے کہ ان کی مال پر نگاہ ہو اور اسے یادگار کے طور پر چھوڑ جائیں. اس کے بعد اس حدیث کے نقل بمانی کر دیا گیا اور اس کی غلط تعبیریں کی گئیں اور شاید کہ ما ترکنا صدقہ والے جملے کا بعض روایات میں اس پر اضافہ کر دیا گیا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے مباہلہ. خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان واضح دلائل کے بعد بھی کوئی شخص تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو اور جھگڑا کرے تو اسے مباہلے کی دعوت دو اور کہو کہ وہ اپنے بچوں عورتوں اور نفسوں کو لے آئے اور تم بھی اپنے بچوں عورتوں اور نفس کو بلا لو. پھر دعا کرو تاکہ خدا جھوٹوں کو رسوا کر دے. بغیر کہے یہ بات واضح ہے کہ جب مباہلے سے مراد یہ نہیں کہ طرفین جمع ہوں اور ایک دوسرے پر لعنت و نفرین کریں اور پھر منتشر ہو جائیں, کیونکہ یہ عمل تو نتیجہ خیز نہیں ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ دعا اور نفرین عملی طور پر اپنا اثر ظاہر کرے اور جو جھوٹا ہو فوراً عذاب میں گرفتار ہو جائے. آیات میں مباہلے کا نتیجہ تو بیان نہیں کیا گیا, لیکن چونکہ یہ طریقہ کار منطق و استدلال کے غیر مؤثر ہونے پر اختیار کیا گیا تھا, اس لیے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مقصود صرف دعا نہ تھی بلکہ اس کا خارجی اثر پیش نظر تھا. مباہلے کا مسئلہ عرب میں کبھی پیش نہیں آیا تھا اور اس راستے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و ایمان کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا تھا. سمجھا جا سکتا تھا. کیسے ممکن ہے کہ جو شخص کامل ارتباط کے ساتھ خدا پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ ایسے میدان کی طرف آئے اور مخالفین کو دعوت دی کہ آؤ اکٹھے درگاہ خدا میں چلے, اس سے درخواست کریں اور دعا کریں کہ وہ جھوٹے کو رسوا کر دے, اور پھر یہ بھی کہے کہ تم عنقریب اس کا نتیجہ خود دیکھ لو گے کہ خدا کس طرح جھوٹوں کو سزا دیتا ہے اور عذاب کرتا ہے. پیج نمبر 496 لکھا ہے یہ مسلم ہے کہ ایسے میدان کا رخ کرنا بہت خطرناک معاملہ ہے, کیونکہ اگر دعوت دینے والے کی دعا قبول نہ ہوئی اور مخالفین کو ملنے والی سزا کا اثر واضح نہ ہوا تو نتیجہ دعوت دینے والے کی رسوائی اور کے علاوہ کچھ نہ ہوگا. کیسے ممکن ہے کہ ایک عقل مند اور سمجھدار انسان نتیجے کے متعلق اطمینان کیے بغیر اس مرحلے میں قدم رکھے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت مباہلہ اپنے نتائج کے سے قطع نظر آپ کی دعوت کی صداقت اور ایمان کی دلیل بھی ہے. اسلامی روایات میں ہے کہ مباہلے کی دعوت دی گئی تو نجران کے عیسائیوں کے نمائندے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہلت چاہی تاکہ اس بارے میں سوچ بچار کر لیں اور اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں. مشورے کی یہ بات ان کی نفسیاتی حالت کی چغلی کھاتی تھی. بہرحال مشورے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں کے مابین یہ طے پایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شور و غل مجمع اور داد و فریاد کے ساتھ مباہلے کے لیے آئیں تو ڈرا نہ جائے اور مباہلہ کر لیا جائے, کیونکہ اگر اس طرح آئیں تو پھر حقیقت کچھ بھی نہیں. جب بھی شور و غل کا سہارا لیا جائے گا اور اگر وہ بہت محدود افراد کے ساتھ آئیں, بہت قریبی خواص اور چھوٹے بچوں کو لے کر وعدہ گاہ میں پہنچے, تو پھر جان لینا چاہیے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں اور اس صورت میں اس سے مباہلہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ اس صورت میں معاملہ خطرناک ہے. طے شدہ پروگرام کے مطابق عیسائی میدان مباہلہ
مباہلہ میں پہنچے تو اچانک دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو گود میں لیے حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے اور علی علیہ السلام فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہمراہ لیے آ پہنچے ہیں انہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ عیسائیوں نے یہ کیفیت دیکھی تو انتہائی پریشان ہو گئے اور مباہلے سے رک گئے اور صلح و مصالحت کے لیے تیار ہو گئے اور اہل ذمہ کی حیثیت سے رہنے پر آمادہ ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عظمت اہل بیت علیہ السلام کی ایک زندہ سند۔ شیعہ اور سنی مفسرین اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ آیہ مباہلہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن افراد کو اپنے ہمراہ وعدہ گاہ کی طرف لے گئے تھے وہ صرف ان کے بیٹے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ان کی بیٹی سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اس بنا پر آیت میں ابناء سے مراد صرف امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے اور نساء سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہ اور انفسنا سے مراد صرف حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ اہل سنت کے بعض مفسرین نے کہ جو بہت ہی تعداد میں ہیں اس سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا مؤلف جو ہے المنار کا ورڈ انورٹڈ کاما میں المنار نے اس آیت کے ذیل میں کہا ہے کہ یہ تمام روایات انورٹڈ کاما یہ تمام روایات شیعہ طریقوں سے مروی ہیں۔ ان کا مقصد معین ہے، انہوں نے ان احادیث کا نشر و اشاعت اور ترویج کی کوشش کی ہے جس سے بہت سے علماء اہل سنت کو بھی اشتباہ ہو گیا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ لیکن اہل سنت کی بنیادی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ نشاندہی کرتی ہیں کہ ان میں سے بہت سے طریقوں کا شیعوں یا ان کی کتابوں سے ہرگز کوئی تعلق نہیں، اور اگر اہل سنت کے طریقوں سے مروی ان احادیث کا انکار کیا جائے تو ان کی باقی احادیث اور کتب بھی درجہ اعتبار سے گر جائیں گی۔ پیج 497۔ اس حقیقت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اہل سنت کے طریقوں سے کچھ روایات ہم یہاں پیش کریں گے۔ قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب نفیس احقاق الحق میں لکھتے ہیں کہ مفسرین اس مسئلے میں متفق ہیں کہ ابناء سے اس آیت میں امام حسن اور حسین علیہ السلام مراد ہیں، نساء سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور انفسنا میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد کتاب مذکور کے حاشیے پر تقریباً 60 بزرگان اہل سنت کی فہرست دی گئی ہے جنہوں نے تصریح کی ہے کہ آیت مباہلہ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ تمام نام 16 نام یہاں پر دیے گئے ہیں جو کہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 مسلم بن حجاج نیشاپوری، مؤلف صحیح مسلم جو نامور شخصیت ہیں اور ان کی حدیث کی کتاب اہل سنت کی 6 قابل اعتماد صحاح میں سے ملاحظہ ہو۔ مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 120، طبع مصر زیر اہتمام محمد علی صبیح۔ نمبر 2 احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے، ملاحظہ ہو، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185، طبع مصر۔ نمبر 3 طبری نے اپنی مشہور تفسیر میں اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے، دیکھیے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192، طبع میمنیہ مصر۔ نمبر 4 حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے، دیکھیے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 جو کہ حیدرآباد دکن میں مطبوعہ ہے اس کا لکھا ہوا۔ نمبر 5 حافظ ابو نعیم اصفہانی، کتاب دلائل النبوت، صفحہ نمبر 297، مطبوعہ حیدرآباد دکن۔ نمبر 6 واحدی نیشاپوری، کتاب اسباب النزول، صفحہ نمبر 74، طبع ہند۔ نمبر 7 فخر رازی نے اپنی مشہور تفسیر کبیر میں لکھا ہے، دیکھیے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 85، طبع مصر۔ نمبر 8 ہے ابن اسیر جامع الاصول، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 470، طبع مصر۔ نمبر 9 ہے ابن جوزی تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 17، طبع نجف۔ نمبر 10 ہے قاضی بیزادی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ملاحظہ کریں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22، طبع مصطفیٰ محمد مصر۔ نمبر 11 ہے آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، دیکھیے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167 جو کہ مصر میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد پھر نمبر 12 معروف مفسر طنطاوی توئے نون توئے الف واو چھوٹی نے اپنی تفسیر الجواہر میں لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120، مطبوعہ حلبی مصر۔
اس کے بعد نمبر 13 ہے زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے، دیکھیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193، مطبوعہ مصطفیٰ محمد مصر۔ نمبر 14 حافظ احمد ابن حجر اسقلانی الاصابت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503، مطبوعہ مصطفیٰ محمد مصر۔ نمبر 15 ہے ابن صباغ فصول المحمد، صفحہ نمبر 108، مطبوعہ نجف۔ اور 16واں لاسٹ ہے کہ علامہ قرطبی الجامع الاحکام القرآن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104، مطبوعہ مصر 1936۔ پھر لکھا ہے غایت المرام میں صحیح مسلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک روز معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم ابو تراب علی علیہ السلام کو سب و شتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جب سے علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی 3 باتیں مجھے یاد آتی ہیں، میں نے اس کام سے صرف نظر کر لیا ہے، پیج 498 کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو دعوت دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یعنی خدایا یہ میرے نزدیکی اور خواص ہیں۔ تفسیر کشاف کے مؤلف اہل سنت کے بزرگوں میں سے ہیں اور وہ اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل قصہ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے قوی ترین دلیل ہے۔ پھر لکھا ہے شیعہ مفسرین، محدثین اور مورخین بھی سب کے سب اس آیت کے اہل بیت کی شان میں نازل ہونے پر متفق ہیں، چنانچہ نور الثقلین میں اس سلسلے میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب عیون الاخبار الرضا ہے، اس میں ایک مجلس مناظرے کا حال بیان کیا گیا ہے جو مامون نے اپنے دربار میں منعقد کی تھی۔ اس میں ہے کہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ خدا نے اپنے پاک بندوں کو آیہ مباہلہ میں مشخص کر دیا ہے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر علی علیہ السلام فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ مباہلے کے لیے لے گئے، اور یہ ایسی خصوصیت و اعزاز ہے کہ جس میں کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام پر سبقت حاصل نہیں کر سکا، اور یہ ایسی منزلت ہے جہاں تک کوئی شخص بھی نہیں پہنچ سکا، اور یہ ایسا شرف ہے جسے ان سے پہلے کوئی حاصل نہیں کر سکا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تفسیر برہان، بہار الانوار اور تفسیر عیاشی میں بھی اس مضمون کی بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جو تمام اس امر کی حکایت کرتی ہیں کہ مندرجہ بالا آیت یعنی اہل بیت علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے زینب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی، اور یہ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر مفسرین و مورخین اسلامی کے بقول سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 سے 38 تک اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ زمانہ بعثت سے پہلے اور اس کے بعد جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے زید نامی ایک غلام خریدا جسے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ آپ نے اسے آزاد کر دیا چونکہ اس کے قبیلے نے اسے اپنے سے جدا کر دیا تھا، لہٰذا رسول رحمت نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جسے اصطلاح میں تب بنی کہتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد زید مخلص مسلمان ہو گیا اور اسلام کے ہراول دستے میں شامل ہو گیا اور اسلام میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ آخر میں جنگ موتا میں ایک مرتبہ لشکر اسلام کے کمانڈر بھی مقرر ہوئے اور اسی جنگ میں شربت شہادت نوش کیا۔ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کا عقد کرنا چاہا تو اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت تجش بنت امیہ بنت عبد المطلب سے اس کے لیے خواستگاری کی۔ زینب نے پہلے تو یہ خیال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اسے انتخاب کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ خوش ہو گئی اور رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ آپ کی یہ خواستگاری تو زید کے لیے تھی تو سخت پریشان ہوئی اور انکار کر دیا۔ اس کے بھائی عبداللہ نے بھی اس چیز کی سخت مخالفت کی۔ یہی وہ مقام تھا کہ جس کے بارے میں وحی الہی نازل ہوئی اور زینب اور عبداللہ جیسے افراد کو تنبیہ کی گئی کہ جس وقت خدا اور اس کے رسول کسی کام کو ضروری سمجھیں تو مخالفت نہیں کر سکتے، پیج 499۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سر تسلیم خم کر دیا۔ البتہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں تھی بلکہ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک غلط رسم کو توڑنے کے لیے ایک تمہید تھی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کسی باوقار اور مشہور خاندان کی عورت کسی غلام کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ غلام کتنا ہی اعلیٰ قدر و قیمت کا مالک کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک نہ نبھ سکی اور طرف
طرفین کے درمیان اخلاقی نااتفاقیوں کی بدولت طلاق تک نوبت جا پہنچی، اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصرار تھا کہ یہ طلاق واقع نہ ہو، لیکن ہو کر رہی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی میں اس ناکامی کی تلافی کے طور پر زینب کو حکم خدا کے تحت اپنے حوالہ عقد میں لے لیا اور یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ لیکن دوسری باتیں لوگوں کے درمیان چل نکلیں جنہیں قرآن نے مربوط آیات کے ذریعے ختم کر دیا۔ اس کے بعد زید اور اس کی بیوی زینب کی اس مشہور داستان کو بیان کیا گیا ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حساس مسائل میں سے ایک ہے اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے سے مربوط ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ اس وقت کو یاد کرو جب اس شخص کو جسے خدا نے نعمت دے رکھی تھی اور ہم نے ابھی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نعمت دی تھی اور تم کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور خدا سے ڈرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کے الفاظ تھے۔ نعمت خدا سے مراد وہی ہدایت اور ایمان کی نعمت ہے کہ جو زید بن حارثہ کو نصیب ہوئی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت یہ تھی کہ آپ نے اسے آزاد کیا تھا اور اپنے بیٹے کی طرح اسے عزت بخشی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زید اور زینب کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اور یہ جھگڑا اس قدر طول پکڑ گیا کہ نوبت جدائی اور طلاق تک جا پہنچی۔ اگر آیت میں لفظ تقول تے قاف واو لام کی طرف توجہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ فعل مضارع ہے اور اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا بلکہ ہمیشہ اسے نصیحت کرتے اور روکتے تھے۔ کیا زینب کا یہ نزاع زید کی سماجی نون الف عین اور زید کی سماجی حیثیت کی بنا پر تھا جو زینب کی معاشرتی حیثیت سے مختلف تھی؟ کیونکہ زینب کا ایک مشہور و معروف قبیلے سے تعلق تھا اور زید آزاد شدہ تھا، یا زید کی اخلاقی سختیوں کی وجہ سے تھا، یا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی، بلکہ دونوں میں روحانی اور اخلاقی موافقت اور ہم آہنگی نہیں تھی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ دو افراد اچھے تو ہوں لیکن فکر و نظر اور سلیقے کے لحاظ سے ان میں اختلاف ہو جس کی بنا پر اپنی ازدواجی زندگی کو آئندہ کے لیے جاری نہ رکھ سکتے ہوں۔ پیغمبر کی نظر میں تھا کہ اگر ان میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی نہ ہو پائی اور نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے تو وہ اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا اس ناکامی کی تلافی زینب کی اس ناکامی کی تلافی اپنے ساتھ نکاح کی صورت میں کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ خطرہ بھی لاحق تھا کہ لوگ دو وجوہ کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کریں گے اور مخالفین ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیں گے۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے دل میں ایک چیز کو چھپائے ہوئے تھے جسے آشکارا کرتا ہے اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ تمہارا پروردگار زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہی کا حصہ تھا اور ہم الحمدللہ پیج نمبر 500 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ زید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا اور زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق منہ بولے بیٹے کی بھی وہی احکام ہوتے ہیں اس کے لیے کہ جو حقیقی بیٹے کے لیے ہوتے ہیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے بھی شادی کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کر اس بات پر تیار ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایک آزاد کردہ غلام کی مطلقہ سے عقد کریں جبکہ آپ کی شادی بہت بلند و بالا ہے۔ بعض اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ارادہ حکم خداوندی سے کیا ہوا تھا اور بعد والے حصے میں بھی اس بات کا قرینہ موجود ہے۔ اس بنا پر یہ مسئلہ ایک تو اخلاقی اور انسانی مسئلہ تھا اور دوسرے یہ زمانہ جاہلیت کی غلط رسموں کو توڑنے کا ایک نہایت ہی مؤثر ذریعہ تھا، یعنی منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے آزاد کردہ غلام کی مطلقہ سے عقد۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے مسلم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مسائل میں نہ تو لوگوں سے ڈرنا چاہیے تھا اور نہ ہی فضا کے مقدر ہونے اور زہریلے پروپیگنڈے سے خوف و وحشت کا شکار ہو جاتے، خاص کر جب یہ احتمال ہو کہ ایک جنجال کھڑا ہو جائے گا اور آپ کے مقدس مشن کی ترقی اور اسلام کی پیش رفت کے لیے رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی، اور یہ بات ضعیف الایمان افراد کو متزلزل کر دے گی اور ان کے دل میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن میں اس سلسلے کے آخر میں فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ جس وقت زید نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو ہم اسے تمہاری زوجیت میں لے آئے تاکہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے مطلقہ ہونے کے بعد مومنین کو ان سے شادی کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کے الفاظ ہم نے پڑھے۔ لکھا ہے یہ کام ایسا تھا جسے انجام پا جانا چاہیے تھا۔ اب پھر انورٹڈ کاما میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کا کچھ اور حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اور خدا
کا فرمان انجام پا کر رہتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن ہر قسم کے شک و شبے کو دور کرنے کے لیے پوری صراحت کے ساتھ اس شادی کا اصل مقصد بیان کرتا ہے جو زمانہ جاہلیت کی ایک رسم توڑنے کے لیے تھی، یعنی منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ عورتوں سے شادی نہ کرنے کے سلسلے میں یہ خود ایک کلی مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف عورتوں سے شادی کرنا کوئی عام سی بات نہیں تھی، بلکہ اس میں کئی مقاصد کا ذکر کرنا مقصود تھا جو آپ کے مکتب کے مستقبل کے انجام سے تعلق رکھتا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینب کے ساتھ شادی کی داستان قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دی اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کا ہدف منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کے ذریعے دور جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنا تھا۔ اس کے باوجود دشمنان اسلام نے اسے غلط رنگ دے کر ایک عشقیہ داستان میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو آلودہ کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے اور اس بارے میں مشکوک اور جعلی حدیث کا سہارا لیا۔ ان داستانوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کے احوال پرسی کے لیے اس کے گھر گئے اور جو ہی آپ نے دروازہ کھولا تو آپ کی نظر زینب کے حسن اور جمال پر جا پڑی، تو آپ نے فرمایا کہ منزہ ہے وہ خدا جو نور کا خالق ہے اور جاوید و بابرکت ہے وہ اللہ جو احسن الخالقین ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا اور ہم پیج 501 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ان لوگوں نے اس جملے کو زینب کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگاؤ کی دلیل قرار دیا، حالانکہ عصمت نبوت کے مسئلے سے قطع نظر بھی اس قسم کے انسانوں کی تکذیب کے لیے واضح شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت زینب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور خاندانی ماحول میں تقریباً آپ کے سامنے پلی بڑی تھیں اور آپ ہی نے زید کے لیے ان کی خواستگاری کی تھی۔ اگر زینب حد سے زیادہ حسین تھیں اور بالفرض ان کے حسن و جمال نے پیغمبر کی توجہ کو اپنی طرف جذب کر لیا تھا تو نہ تو اس کا حسن و جمال ڈھکا چھپا تھا اور نہ ہی اس ماجرے سے پہلے ان کے ساتھ حضرت کا عقد کرنا کوئی مشکل امر تھا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو زینب کو زید کے ساتھ شادی کرنے سے دلچسپی نہ تھی، بلکہ اس بارے میں انہوں نے اپنی مخالفت کا اظہار بھی صراحت کے ساتھ کر دیا تھا اور وہ اس بات کو کاملاً ترجیح دیتی تھیں کہ زید کے بجائے رسول اللہ کی بیوی بنے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کے لیے زینب سے رشتہ دینے آئے تو وہ نہایت خوش ہو گئیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ آپ ان سے اپنے لیے خواستگاری کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ لیکن بعد میں وحی الہی کے نزدیک اور خداوند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے زید کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئیں۔ تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے توہم کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کہیں آپ زینب کے حالات سے بے خبر تھے آپ ان سے شادی کی خواہش رکھتے ہوئے بھی اقدام نہیں کر سکتے تھے؟ دوسرا یہ کہ جب زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دینے کے لیے رسول اللہ کی طرف رجوع کیا تو آپ نے بار بار اسے نصیحت کی اور طلاق دینے کے لیے روکا، اور یہ چیز بجائے خود ان افسانوں کی نفی کا ایک اور شاہد ہے۔ پھر یہ کہ خود قرآن صراحت کے ساتھ اس شادی کا مقصد بیان کرتا ہے تاکہ کسی قسم کی دوسری باتوں کی گنجائش باقی نہ رہے۔ چوتھا امر یہ ہے کہ قرآنی آیت میں خداوند عالم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ زید کی مطلقہ بیوی کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ڈرتے تھے، جبکہ انہیں صرف خدا سے ہی ڈرنا چاہیے۔ خوف خدا کا مسئلہ واضح کرتا ہے کہ یہ شادی ایک فرض کی بجا آوری کے طور پر انجام پائی تھی کہ خدا کی ذات کے لیے شخصی معاملات کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے تاکہ ایک خدائی مقدس ہدف پورا ہو جائے۔ اگرچہ اس سلسلے میں کور دل دشمنوں کی زبان کے زخم اور منافقین کی افسانہ ترازی کا پیغمبر کی ذات پر الزام ہی کیوں نہ آتا ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا کی اطاعت اور غلط رسم کو توڑنے کی پاداش میں یہ ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اور اب تک کر رہے ہیں۔ لیکن سچے رہبروں کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جن میں انہیں ایثار فداکاری کا ثبوت دینا پڑتا ہے اور وہ اس قسم کے لوگوں کی اتہامات اور الزامات کا نشانہ بنتے رہتے ہیں تاکہ اس طرح سے وہ اپنے اصل مقصد تک پہنچ جائیں۔ البتہ اگر پیغمبر
گرامی قدر نے زینب کو بالکل ہی نہ دیکھا ہوتا اور نہ ہی پہچانا ہوتا، اور زینب نے بھی آپ کے ساتھ ازدواج کے بارے میں رغبت کا اظہار نہ کیا ہوتا، اور زید بھی انہیں طلاق دینے پر تیار نہ ہوتے نبوت و عصمت کے مسئلے سے ہٹ کر، پھر تو اس قسم کی گفتگو اور توہمات کی گنجائش ہوتی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ دیکھی دکھائی تھیں، لہٰذا ان تمام امکانات کی نفی کے ساتھ ان افسانوں کا جعلی اور من گھڑت ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو زینب سے کوئی خاص لگاؤ اور رغبت ہو، بلکہ دوسری بیویوں کی نسبت ان سے کوئی رغبت رکھتے تھے، اور ان افسانوں کی نفی پر یہ ایک اور دلیل ہے۔ اب ہم آخری صفحے پیج نمبر 502 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر آخری ہیڈنگ ہے ثعلبہ سے عین لام بے ہے، لکھا ہے ثعلبہ بن حاطب انصاری ایک غریب آدمی تھا، روزانہ مسجد میں آیا کرتا تھا اور اس کا اصرار تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ خدا اس کو مالا مال کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مال کی تھوڑی مقدار جس کا تو شکر ادا کر سکے مال کی کثرت سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تو خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور سادہ زندگی بسر کرے؟ لیکن ثعلبہ مطالبہ کرتا رہا اور آخرکار اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر خدا نے مجھے دولت عطا فرمائی تو میں اس کے تمام حقوق ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور ایک روایت کے مطابق زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس کا ایک چچا زاد بھائی جو بہت مالدار تھا وفات پا گیا اور اسے بہت ساری دولت ملی۔ ایک آخری پیراگراف اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے ایک بھیڑ خریدی جس سے اتنی نسل بڑھی کہ جس کی دیکھ بھال مدینے میں نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہیں مدینے کے آس پاس کی آبادیوں میں لے گیا اور مادی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ نماز باجماعت تو کیا نماز جمعہ میں بھی نہ آتا تھا۔ ایک مدت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل کو اس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، لیکن اس کم ظرف کنجوس نے نہ صرف خدائی حق کی ادائیگی میں پس و پیش کیا بلکہ شرع مقدس پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ یہ حکم جزیے کی طرح ہے، یعنی ہم اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ جزیہ دینے سے بچ جائیں، اب زکوٰۃ دینے کی شکل میں اور غیر مسلموں میں کون سا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ حالانکہ اس نے نہ جزیہ کا مطلب سمجھا تھا اور نہ زکوٰۃ کا، اور اگر اس نے سمجھا تھا تو دنیا پرستی جو اسے حقیقت کے بیان اور اظہار حق کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ غرض جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باتیں سنی تو فرمایا کہ وائے ہو ثعلبہ پر، ہلاکت ہو ثعلبہ پر، اور اسی جملے کے ساتھ اس کتاب کا اختتام ہو گیا۔ اللہ کرے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بہترین علم ثابت ہو، اور ہم نے اگر پڑھنے میں کوئی غلطی کی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور سامعین آپ بھی درگزر کیجیے گا اتنی خوبصورت کتاب پڑھنے میں اور اس سفر میں میرے ساتھ رہنے پر۔ کاشانہ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پہ آنے پہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔